الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین التین والماء ونبینا وکریمنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون سے ہیں؟ جن کے ساتھ ہونے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ وہ اللہ کے بندے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جن پر رب کا کرم ہوا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ وہ بندے جن پر ہم نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار گروہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ اور ہم پر اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اہل سنت والجماعت کہلانے والے ان چاروں گروہوں کو مانتے ہیں، اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ رب نے وہ چاروں گروہ ہمیں عطا فرما دیے، ہمیں دے دیے، اور اس کرم پر ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نہ صرف نبی دیے بلکہ رب نے نبی دیا تو نبی اعظم، نبی ملا تو نبی اعظم، رب نے صدیق دیا تو صدیق اکبر، فاروق دیا تو فاروق اعظم، شہید دیا تو شہید اعظم، ولی دیا تو غوث اعظم، امام دیا تو امام اعظم۔ یعنی یہ سارے گروہ، یہ سارے طبقے اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کو عطا کر دیے، یہ ہمیں عطا کر دیے۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس ہستی کا ذکر کرنا ہے ان کا ذکر کرنے سے قبل نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات۔ فرمایا کہ نبی کا ذکر کرنا، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی نبی کا نام لو، نبی کا ذکر کرو، عبادت، عبادت کا ثواب ملے گا۔ کسی ولی کا ذکر کرو، گناہ مٹتے چلے جائیں گے، گناہوں کا کفارہ۔ اور یہ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اس کی 6 تاریخ کو
یعنی 6 رجب المرجب یوم وصال اور عرس پاک ہے. حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نائب رسول فی الہند قطب مشائخ بحر و بر خواجہ خواجگان معین الحق والملت والدین خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سب کہو رحمت اللہ تعالی. ان کا عرس پاک سرزمین اجمیر میں 6 رجب المرجب کو منعقد ہوتا ہے. آج 5 رجب ہے. اسی نسبت اور اسی حوالے سے آپ کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی. تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی. کون؟ حضرت خواجہ غریب نواز، جن کی عظمت اور جن کی فضیلت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ وہ ہے جہاں اقبال جیسا مرد کلندر، اقبال جیسا درویش جب حاضر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا. اقبال کہتا ہے بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، اے ہند کے والی فیض عام ہے تیرا. اے ہند کے والی فیض عام ہے تیرا. اور کون؟ خواجہ غریب نواز، جس کے مریدوں میں بابا فرید کا نام آتا ہے. جس کے مریدوں میں بابا فرید کا نام آتا ہے. جس کے مرید میں پاک پتن والی سرکار ہو، فرید کا نام آتا ہو، اس کے دادا مرشد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کے دادا پیر کی شان کیا ہو؟ کون؟ خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا الرسول غریب نواز حضرت خواجہ خواجگان، جن کے مریدوں میں حضرت پیر مہر علی گولڑوی کا نام آتا ہے. کون؟ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز ہند الولی. نام نامی اسم گرامی ہے حسن، لقب ہے معین الدین، جو نام کی طرح معروف اور مشہور ہوا. والد گرامی کا نام ہے سید غیاث الدین، والدہ ماجدہ کا نام ہے ماہ نور. 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہے. نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہے. اور یاد رکھو بغداد شریف والوں کا اور اجمیر والوں کا خاندان ایک ہے، آپس میں قریبی رشتہ داری ہے، ہم عصر ہے اور آپس کی باہمی ملاقات بھی ثابت ہے. حضرت خواجہ غریب نواز
رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ابھی لڑکپن یا بلوغت کا آغاز ہے، جوانی کی عمر ہے، بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والد کی وراثت میں ایک باغ حصے میں تھا۔ ایک دن اس باغ کی نگہبانی کر رہے تھے، درختوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ رب یہ چاہتا تھا درختوں کی نگہبانی نہ کرو، کملی والے کی امت کی نگہبانی کرو۔ اچانک دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ ایک مجذوب، ایک فقیر، فقیرانہ لباس ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال پراگندہ ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، فقیر مست الست ہے، حالت مجذوبی میں ہے، لیکن اپنے وقت کا ابدال ہے، وقت کا ابدال ہے، اور مجذوبیت کی حالت کے اندر باغ میں آ گئے۔ جب خواجہ غریب نواز نے دیکھا تو ادب کیا، احترام کیا، عزت کی، خدمت کی، سائے میں بٹھایا، ٹھنڈا پانی پیش کیا، باغ سے کچھ پھل پیش کیے، فقیر موج میں آ گیا، فقیر آ گئے۔ جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے کو مولا کر دیا۔ اب وہ فقیر جو حالت مجذوبیت میں ہے اور وہ اپنے وقت کا ابدال، جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مجذوب ولی ہے، جب وہ باغ میں آئے، حضرت خواجہ غریب نواز نے خدمت کی، عزت اور ادب کیا، اور شاید غریب نواز آپ کو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی غریب نظر آتا آپ اس کو نواز دیا کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ اب خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا، ادب کیا، تعظیم کی، خدمت کی، پاس بٹھایا، اور یاد رکھو فقیر کسی رنگ میں ہو اس پر اعتراض نہ کرنا، ہو فقیر، ہو فقیر کسی رنگ میں ہو اس پر اعتراض نہ کرنا، تنقید نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ فقیر ایسے ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، جن کا لباس جو ہے وہ پھٹا پرانا ہوگا، جن کے چہرے غبار آلودہ ہوں گے، اگر وہ تمہارے دروازوں پہ آئیں تو ہم ان سے نفرت کرو، لوگ انہیں دھکے دیں گے، لوگ ان سے نفرت کریں گے، لیکن صحابہ یاد رکھنا کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، ان کے سینے لباس تار تار ہوگا، سینہ ان کا فگار ہوگا، مگر وہ رب کا یار ہوگا، وہ رب کے پیارے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ان کی عظمت یہ ہے کہ بظاہر لوگ ان سے نفرت کریں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں
ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال کی قسم اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا کے جو کہہ دیں گے رب وہی کر دے گا. اگر وہ دن کو رات کہہ دے رات ہو جائے, اگر رات کو دن کہہ دے دن ہو جائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے, رب کے پیارے ہوں گے. جو ان کی زبان سے نکل جائے گا رب وہی کر دے گا, رب وہی کر دے گا. لہذا فقیروں کو برا, یہ ادب ہے, یہ تعلیم ہے, یہ محبت ہے, یہ سبق ہے, یہ درس ہے جو ہمیں خواجہ غریب نواز نے دیا. وہ کیا کہ جب ایسے فقیر دیکھو تو یوں سمجھو اے یار میرے دے بردے نے نہ مندہ بول فقیرانو, اے یار میرے دے بردے نے نہ مندہ بول فقیرانو. اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو یوں سمجھیے کہ حضرت پیر احمد شاہ, پیر کوٹلی پیر احمد شاہ والے, وہ بولے تو یوں بولے, فرمایا فے فقر نو کرنا سلام چنگا, فے فقر نو کرنا سلام چنگا, پاویں حال تھی او بے حال ہوئے. فے فقر نو کرنا سلام چنگا, پاویں حال تھی او بے حال ہوئے. اے نہ سوچیے دے وچ کچھ نہیں, خبرے اس دا پیر کمال ہوئے. اے نہ سوچیے دے وچ کچھ نہیں, اے نہ سوچیے دے وچ کچھ نہیں, خبرے اس دا پیر کمال ہوئے. او فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندا, فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندا. پاویں کسے فقیر دا او بال ہوئے, احمد شاہ نہ گودڑی پھول ویکھی متا گودڑی ہیٹھ کوئی لال ہو. احمد شاہ نہ گودڑی پھول ویکھی متا گودڑی ہیٹھ کوئی, متا گودڑی ہیٹھ کوئی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب کیا, بٹھایا, کھانا پیش کیا. جب کھانا سامنے آیا اب وہ درویش, اب وہ فقیر موج میں آ گئے. جب فقیر موج میں آیا تو کیا کیا, ایک ٹکڑا ایک لقمہ کھانے کا اٹھایا, روٹی کا اٹھایا, اسے منہ میں رکھ کے چبایا. چبانے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کو قریب بلایا, بلا کے فرمایا بیٹا یہ کھا لو. انہوں نے منہ میں رکھا. فقیر نے اپنا بوریا سمیٹا, کہا اچھا السلام علیکم میں جا رہا. اب فقیر تو چلا گیا نا, وہ جو شکل دکھا کے چل دیے دل ان کے ساتھ رواں ہوا, وہ تو چلے گئے. ادھر اب حالت عجیب ہے, ادھر اب معاملہ عجیب ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, خدا کی محبت آ گئی, اب عشق لگ گیا, اب آتش عشق بھڑک اٹھی. تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساقی, پتہ نہیں خدا جانے اس میں کیا تاثیر تھی اس روٹی کے ٹکڑے میں. تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساقی, پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی ساقی. اب وہ فقیر تو اٹھ کے چلا گیا, ادھر خواجہ غریب نواز دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, گھر بار کی محبت, باغ کی محبت, دنیا کی محبت. یہاں پر انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی, سوچ بدلی, فکر بدلا, نظر بدلی, دل بدلا, کیفیت بدلی, کیمیت بدلی, دماغ بدلا, حالت بدلی, باطن بدلا, حقیقت بدلی, اور دل کے اندر دنیا کی محبت رخصت ہو گئی, خدا اور مصطفیٰ کی محبت آ گئی. حق کی تلاش میں, پیر کامل کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ کر حضرت خواجہ غریب نواز اب نکل کھڑے ہوئے, اپنے گھر سے نکلے, کبھی اس شہر, کبھی اس شہر, کبھی اس ملک, کبھی اس ملک. 70 برس تک خواجہ غریب نواز اسی طرح پھرتے رہے, حق کی تلاش میں سرگرداں رہے. حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے کہ ایک جگہ رہتے نہیں. عاشق اسلام کہیں, دن کہیں, رات کہیں, صبح کہیں, شام کہیں. یہ طویل سفر کیا. اس سفر کے دوران کیا کیا کچھ پایا, کیا کیا کچھ حاصل کیا, کیا کیا ملا. فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بہت بڑا قبرستان, جہاں پر 12,000
نبیوں کی قبریں ہیں. ہر قبر پر مراقبہ کیا. زمانے کے لاکھوں غوث ملے, قطب ملے, ابدال ملے, ولی ملے, ان کی صحبت اختیار کی, ان سے فیض حاصل کیا, ان سے رہنمائی حاصل کی. لیکن شیخ کامل کی تلاش میں چلتے 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 خواجہ غریب نواز اس مقام پر پہنچے, جودی پہاڑ, جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا. اس پہاڑ کے دامن میں ایک غار تھی, اس غار میں پہنچے. صوفیاء فرماتے ہیں وہاں جا کر آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ولایت کا سارا فیض حاصل کر لیا, سارا فیض لے لیا. اور اس جودی پہاڑ کے دامن میں جو غار تھی, اس غار کے اندر معتکف تھے. کون؟ محبوب سبحانی, غوث سمدانی, قندیل نورانی, پیر پیرا, میر میرا, محی الدین, والی بغداد, قطب کائنات, قطب ششجہات, حضرت حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہاں ان سے ملاقات کی, 2 مرتبہ ملاقات ہوئی. اور جب آپ معتکف تھے وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز, سنیوں کے 2 پیر, ایک 11ویں والا, ایک 6ٹی والا, ایک بغداد والا, ایک اجمیر والا, 5 ماہ اور 7 دن دونوں اکٹھے رہے. اب حضور غوث پاک نے کیا کیا کچھ دیا, خواجہ غریب نواز نے کیا کیا کچھ لیا, اب میں کیا بتاؤں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے, تو آپ جانتے ہیں نا, شہنشاہ بغداد کی عظمت یہ ہے کہ اگر پلک جھپکنے جتنی دیر میں چور آ جائے تو کتب بن جاتا ہے, چور آئے تو کتب بن جاتا ہے. تو اس شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں 5 ماہ 7 دن تک خواجہ غریب نواز رہے. پھر کیا حاصل کیا ہوگا, کیا ملا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور محبوب سبحانی, پیر لاسانی, شہنشاہ بغداد, پیر پیرا, میر میرا, محی الدین, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جب آپ نے بغداد کی سرزمین پر منبر پہ بیٹھ کر اپنی ایڑی کو منبر پہ مار کے فرمایا قدمی ہاذہی علی رکبات کلی ولی اللہ, فرمایا کہ میرا یہ قدم زمانے کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز غزنی کے پہاڑوں کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے. خواجہ بغداد شریف سے یہ آواز, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑوں میں سنی. جب یہ آواز حضور غوث پاک کی خواجہ غریب نواز نے سنی کہ قدمی قدمی ہاذہی رکبت علی کل ولی اللہ, تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا لیا, گردن کو جھکا کے فرمایا بلالا عینی و راسی, اے شہنشاہ بغداد تو نے سچ کہا ہے, تیرا یہ قدم غریب نواز کے سر پر بھی ہے, اس کی آنکھوں پر بھی ہے, سر پر بھی ہے, سر پر بھی ہے, اور بولو بولو, سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے. وہ حضرت خواجہ غریب نواز, بڑی سرکار ہے تیری, بڑی سرکار ہے تیری, بڑا مقام ہے تیرا, اے ہند کے خواجہ فیض عام ہے تیرا. فیض بول کے بولو نا, فیض, اے ہند کے والی فیض, اے ہند کے والی فیض, ہے ہند کے والی فیض عام ہے تیرا. کون؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ حق کی تلاش میں نکلے, تیری تلاش میں پھروں,
جنگل پہاڑ دشت میں نہ ہی تیرا پتہ ملا نہ ہی تیری نشانیاں. آپ تلاش میں سرگرداں رہے. پھر خود فرماتے ہیں کہ میں پیر کامل کی تلاش میں تھا, مجھے پیر مل گیا, مجھے پیر مل گیا, پیر مل گیا. کہاں ملا؟ بغداد کی جامعہ مسجد جنیدیہ میں. کو کم کریں, راستہ رکھے ذرا. بغداد کی جامعہ مسجد جنیدیہ کے اندر پیر ملا. کون سا پیر؟ نام کیا ہے؟ خواجہ محمد عثمان ہارونی. سب کہو رحمت اللہ تعالی, بولو رحمت اللہ تعالی علیہ. پیر نے مرید کو دیکھا, مرید نے پیر کو دیکھا. ازل سے شناسائی تھی, ازل سے شناسائی تھی. حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اپنے بازو پھیلا دیے, فرمایا آؤ میرا یار آ گیا ہے, جس کی تلاش میں نے اتنا سفر کیا, آج میرا یار آ گیا. سینے سے لگایا, حلقہ ارادت میں داخل کیا, پھر کہا معین الدین میرے پاس رہ. 20 برس تک خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کامل کی خدمت میں رہے. کتنا عرصہ؟ 20 برس شیخ کی بارگاہ میں خدمت میں. اور اس 20 برس کے عرصے میں ولایت کے تمام درجے, تمام مقامات طے کرا دیے. 20 برس کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے. 20 برس شیخ کی بارگاہ میں. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے, آج لوگ ادھر بیعت ہوتے ہیں, دوسرے دن شکایت کر دیتے ہیں جی فیض نہیں ملا. بزرگوں سے طریقہ سیکھو. 20 برس شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. جب 20 برس پورے ہوئے, خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین اب دل کرتا ہے مکہ مکرمہ کو چلے, مدینہ طیبہ کو چلے. عرض کی حضور جو حکم, فرمایا آؤ چلیں. پیر اور مرید دونوں چل پڑے. آگے آگے پیر ہے, پیچھے پیچھے مرید ہے. پیر بھی صادق, مرید بھی, پیر بھی کامل, مرید بھی وفادار. وہ کیسا منظر ہوگا جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, آگے آگے خواجہ عثمان ہارونی جیسا پیر ہے, پیچھے پیچھے خواجہ غریب نواز جیسا مرید ہے. وہ کیسا منظر ہوگا. آگے آگے جھومتا جاتا تھا وہ محشر خرام, پیچھے پیچھے نقش پاک کو چومتا جاتا تھا یہ. آگے آگے پیر ہے, پیچھے پیچھے مرید ہے. جب طواف سے فارغ ہوئے, حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کعبے کی دہلیز کو پکڑ لیا اور ملتزم کو اللہ کے گھر کے دروازے کو تھام لیا. تھام کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ معین الدین کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, قبول کر لینا تیرے. یا اللہ قبول کر. آواز آئی اے عثمان ہارونی, معین الدین قبول ہے, ہم قبول